قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أهدنا وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد. بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. برائے صحت و سلامتی کے عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام عزاداران مظلوم کربلا تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ السلام کی سچے پیروکار میں ان کی شفاعت پانے والوں قرار دے انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، نماز گزاران گرامی قدر، شکر اس معبود کا کہ جس نے ہمیں محبت اہل بیت عطا کی اور ہمیں در اہل بیت سے وابستہ گھرانوں میں پیدا کیا اور اس راہ میں ہمیں استقامت عطا کی، اس راہ میں ہمیں صبر عطا کیا، اس راہ میں ہمیں جذبہ ایثار و قربانی عطا کیا اور ہمیں یہ خوش نصیبی عطا فرمائی کہ ہم ہر دور میں اس دستے میں اس گروہ میں شمار ہوئے کہ جو کربلا کے ایثار گروں سے متمسک اور وابستہ رہا. اگرچہ بہت سے لوگ وہ تاریخ میں جو امام حسین سے عقیدت رکھنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، مگر وہ ایثار گر نہیں رہے، وہ قربانیوں کے لیے میدان میں نہیں نظر آئے اور وقت پڑنے پر وہ پیچھے ہٹ گئے. اور خوش نصیب وہ لوگ کہ جو ہر دور میں ہر موقع پر میدان عمل میں ایثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ موجود رہے. اور ایسے ہی افراد پر تاریخ میں افتخار کیا جاتا ہے، ایسے ہی اسلاف پر افتخار کیا جاتا ہے، ایسے ہی بزرگوں کو مایہ فخر و مباحات قرار دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے تمام تر سختیوں کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود ہر دور میں ہر وقت کے ظالم و ستمگر و یزید کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے اگرچہ سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ جام شہادت بھی نوش کیا، مگر پیغام کربلا کو رکنے نہیں دیا، پیغام کربلا کو آگے بڑھاتے رہے. میں بہت مختصر، زیادہ میں بات نہیں کروں گا بلکہ مولا سید سجاد کے خطبے سے استفادہ کروں گا اور وہ عبارات آپ کی خدمت میں، ان کا ترجمہ عربی تو پھر وقت چاہیے ہوگا، صرف اس کے ترجمے پہ اکتفا کروں گا کہ آپ ان الفاظ سے، ان مفاہیم سے آشنا ہو سکیں جو مولا سید سجاد نے بعد کربلا اس دوران اسارت میں بیان فرمائے. آج کے دور میں اسلام
1442 تک اگر یہ پہنچا ہے اور آج اس طرح جلوگر ہو رہا ہے تو یہ اسلام کا سفر قدم بقدم طے ہوتا چلا ہے، اور ہر قدم تاریخ میں جیسا کہ میں اشارہ کر رہا تھا محکم رہا ہے الحمدللہ۔ اگر اس مثال کو یا ان الفاظ کو انشاءاللہ کہ امید ہے کہ آپ مجسم کر سکیں گے کہ اسلام کو اگر ایک حرکت کرتا ہوا وجود تصور کریں جس نے سفر طے کیا ہے، تو اس کے وہ قدم جو اٹھے، ہر قدم کو اگر نامگزاری کی جائے ہر سال میں، تو یہ عاشور کا دن، یہ اربعین کا دن، اسی طرح غدیر کا دن، مباہلے کا دن، یا اسی طرح اور دیگر ایام جو منسوب ہیں اہل بیت سے، جو وہ دن کے جن دنوں میں اہل بیت نے کوئی نہ کوئی قربانی دی، جام شہادت نوش کیا، یا کوئی اور ایسا ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا کہ جو قیامت تک قابل تقلید ہے، یہ تمام کے تمام ایام اسلام کے قدم شمار ہوں گے۔ عاشور کے ذریعے، اربعین کے ذریعے، یوم غدیر کے ذریعے، اسی طرح دیگر جو ایام گزرے ان ایام کے ذریعے اسلام آگے بڑھا ہے اور ہر قدم محکم رہا ہے۔ اربعین جیسے عاشور اسلام کا قدم تھا، ایسا محکم قدم تھا کہ تاریخ انبیاء میں ایسا محکم قدم کسی کا اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ 1,24,000 انبیاء میں سردار انبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکالیف میں نے برداشت کی ہیں، سب سے زیادہ زحمتیں میں نے اٹھائی ہیں تمام انبیاء میں، اور وہ سردار انبیاء اس کربلا کو یاد کر کے گریہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کا ارشاد تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کربلا بھی گویا سردار انبیاء کا قدم ہے۔ یہ ایسا محکم قدم اٹھا ہے کہ اس کی اثر گزاری 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی کمزور نہیں پڑی، اور قیامت تک اسی طرح اس کی اثر گزاری قائم رہے گی۔ اس کربلا کے بعد پھر اربعین کا دن کہ جب اہل حرم سرزمین کربلا پہ لوٹ کر آئے ہیں، اس موقع پر جو کربلا میں عزاداری کی اور جس طرح کربلا کے پیغام کو، مظلوم کربلا کے ہدف قیام کو وہاں پر زندہ کیا گیا اور بنیاد ڈالی گئی، یہ وہ جناب زینب و جناب سید سجاد کے اقدامات تھے جو اسلام کا بعد عاشور دوسرا قدم تھا۔ اور یہ آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا، اور گزشتہ روز الحمدللہ افتخار ہے کہ کس طرح استحکام کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اور پاکیزہ جذبات اور قلوب کی طہارت و عقیدت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا گیا، اور پوری دنیا اس وقت متحیر ہے کہ حسین کون ہے۔ حسین کے چاہنے والے اگر کربلا میں جمع ہو جائیں تو قیامت برپا کر دیتے ہیں، اور اگر کربلا میں جمع نہ ہونے دو تو دنیا بھر میں قیامت برپا ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھا دنیا نے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس سے اربعین ضعیف ہو جائے گا، انہیں معلوم نہیں تھا یہ اربعین حسینی ہے، یہ اربعین حسینی، اس میں اب ضعف آنے والا نہیں ہے، اب یہ اپنے جلوے دکھا رہا ہے، اور اب یہ جہاں جہاں جائے گا یہ اپنی نورانیت انشاءاللہ اسی طرح لوگوں کے دلوں پر اثر گزاری کرتا جائے گا، اس نورانیت کو تقسیم کرتا چلا جائے گا، دل منور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ ہم اربعین حسینی کو گزشتہ روز منانے کے بعد افتخار کے ساتھ مفتخر ہیں، شاد ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ اگرچہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اگرچہ فضا بنائی گئی کہ کسی طرح اربعین کا رنگ ضعیف ہو جائے، مگر حیران ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ کہ جو کل تمہیں سڑکوں پر نظر آئے دنیا بھر کے اندر، جا بجا تم نے سیاہ لباس میں ان عزاداروں کو دیکھا، ان لوگوں کے دلوں کی قوت کا نام ہے حسین ابن علی۔ ان لوگوں کے دل حسین ابن علی کے نام سے قوت حاصل کرتے ہیں، اور انہیں نہ تاریخ میں کبھی ڈرایا جا سکا، خوف زدہ کیا جا سکا، نہ آج تم انہیں خوف زدہ کر سکتے ہو، نہ قیامت تک کبھی ان کے دلوں میں خوف پیدا کر سکتے ہو۔ جن کے لیے شہادت کا راستہ کھول دیا گیا ہو، جن کے لیے شہادت سعادت بتا دی گئی ہو، ذلت کے ساتھ زندگی کو عار و ننگ بیان کیا گیا ہو، اور حق کی راہ میں
جان کا قربان کر دینا افتخار اور سعادت بیان کیا گیا ہو، وہ لوگ پھر کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹا کرتے۔ خدا انشاءاللہ اس قوت کو، اس شہامت کو، اس شجاعت کو، اس شعور کو، اس آگاہی کو، اس بصیرت کو اور انشاءاللہ دوام بخشے اور اس میں اور اضافہ فرمائے، اور قیامت تک نسل بعد نسل انشاءاللہ یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مولا امام حسین ایک الگو اور نمونہ ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر نسل کے لیے۔ کل بھی حسین، آج بھی حسین، آنے والے وقتوں میں بھی حسین ابن علی ایک اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کے فرزند مولا علی ابن الحسین جب آپ اسیر بنائے گئے اور لے جائے گئے تو شام کے دربار میں، اس مجمع میں مولا امام زین العابدین کا یہ خطبہ، جس کو میں سری آپ کی خدمت میں یہاں بیان کروں گا، اس سے اندازہ لگائیے۔ آپ نے اس بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا، جب لوگ ساکت ہو گئی، وہ وقت ہے جب مولا سید سجاد نے کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ملعون نہیں چاہتا تھا یزید کے فرزند رسول کچھ بیان کریں، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ اگر بولیں گے تو وہ جانتا یہ فصاحت و بلاغت کے پیکر ہیں، ان کی زبان کی تاثیر ہے۔ یزید پہلے ان کو اس طرح اسیر کر کے لایا، پھر آیا، چاہتا تھا لوگوں کو اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے غلط فہمی کا شکار کر دے، مگر بھرے دربار میں جب یہ لوگ اسیر لائے گئے اور اس نے دیکھا کہ راستے بھر میں ان کے بیانات نے، ان کی صبر و استقامت نے لوگوں کو منقلب کیا ہے، تو دربار میں اس نے چاہا کہ کسی طرح وہ خطیبوں کو اس نے کہا کہ تم بیان کرو، اور ان خطیبوں نے دربار کے اندر جو خطاب کیا اس سے چاہتا یہ تھا کہ لوگ مرعوب ہو جائیں، اور بنو امیہ کے فضائل بیان کیے، بنو ہاشم کے حوالے سے ناصدا کہا۔ اس موقع پر مولا سید سجاد نے یہ چاہا کہ میں بھی بیان کروں، منع کرنا چاہا، مجمع نے اصرار کیا جو دربار میں موجود تھا، کیا حرج ہے اگر یہ لڑکا، یہ بیمار، یہ ضعیف اگر کچھ بولے تو اس کی بھی سن لیتے، کوئی حرج نہیں۔ مگر وہ ملعون جانتا تھا کہ اگر یہ بولیں گے تو مشکل ہو جائے گی، مگر مجبور ہو گیا لوگوں کے اصرار پر۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اس مجمع میں جو مجھے پہچانتا ہے تو پہچانتا ہے، لیکن جو نہیں پہچانتا وہ سن لے کہ میرا حسب و نسب کیا ہے، تاکہ مجھے جان لے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے رسول کے روبرو شمشیر زنی کی 2 تلواریں لے کر اور نیزہ بازی کی 2 نیزے لے کر 2 مرتبہ ہجرت کی، 2 مرتبہ بیعت کی، اور جنگ و بدر حنین میں کافروں سے جہاد کیا، اور خدا کی قسم وہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کافر نہیں ہوئے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو صالح المؤمنین ہے، وارث النبیین ہے، قاتل ملحدین ہے، بادشاہ مسلمین ہے، زینت عابدین ہے، خوف خدا سے رونے والوں کا سرتاج ہے، تمام صابروں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، اور آل یاسین رسول رب العالمین میں سب سے بہتر نماز گزار ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی تائید جبرائیل نے کی اور جس کی نصرت میکائیل نے کی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم کا دفاع کیا، جس نے قاسطین و مارقین و ناکثین سے جہاد کیا، جس نے باغیوں، سرکشوں اور ناصبیوں سے جنگ کی، جو قریش کے ہر گروہ کے ہر چلنے پھرنے والے سے بہتر ہے، جس نے تمام اہل ایمان میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ایمان قبول کی، جو سابق الایمان ہے، جو ظالموں کو شکست دینے والا، مشرکوں کو ہلاک کرنے والا، اور منافقوں کے لیے اللہ کی تیروں میں سے ایک تیر تھا، جو اللہ کی حکمت کے لیے زبان، دین خدا کا مددگار اور خدا کا ولی امر تھا۔ وہ خدا کی حکمتوں کا باغ اور اس کے علم کا صندوق تھا، بہادر، سخی، کشادہ رو اور ہر طرح کے حسن سلوک کا جامع تھا۔ وہ بطحا کی ایک پسندیدہ شخصیت، خود سے ہر جنگ میں آگے بڑھنے والا، متحمل مزاج بادشاہ، پاکیزہ اخلاق، کثیر القیام، نسلوں پشتوں کو کاٹنے والا، صف شکن تھا، جو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے نفس پر قابو رکھتا تھا، جو سب سے زیادہ قوی دل، سب سے زیادہ ثابت قدم، عزم میں سب سے راسخ تر، اور مظلوموں کا سب سے بڑا فریاد رس تھا۔ وہ میدان جنگ کا وہ شیر ژیاں تھا جو دشمنوں کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ سوار و پیادے جب اپنے نیزوں سے اس پر حملہ کرتے تھے تو وہ انہیں اس طرح منتشر کر دیا کرتا جیسے کوئی آندھی اور طوفان خس و خاشاک کو بکھیر دیتے ہیں۔ وہ اہل حجاز میں سب سے زیادہ شجاع، اہل عراق میں سب سے زیادہ دلیر تھا، مکہ کا باشندہ، مدینے کا رہنے والا، مسلمانوں میں ہر فرد سے زیادہ پاکیزہ دین رکھنے والا تھا۔ وہ عقبہ میں بیعت کنندہ تھا، شہ سوار بدر و احد تھا، وہ بیعت شجرہ کا مرد شجاع، واقع ہجرت میں بے مثل فداکار، عرب کا سردار، میدان جنگ کا شیر، وارث مشعرین اور رسول کے دونوں نوازوں حسن و حسین کا پدر نامدار تھا۔ یہ سب ہیں میرے جد
علی ابن ابی طالب کے فضائل۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور سنو، میں خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر پس گردن سے جدا کر دیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو دنیا سے پیاسا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے پانی پینے سے روکا گیا حالانکہ مخلوق کے لیے کھلی اجازت تھی، میں اس کا فرزند ہوں جس کو ان لوگوں نے نہ بعد شہادت خود دیا اور نہ کفن دیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو اسیر کر کے ان کی توہین کی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جس کی لاش کہیں اور سر کہیں ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو اسیر کر کے شام لایا گیا۔ یہ کلمات جب مولا سید سجاد نے بیان کیے، مجمع ایک مرتبہ متغیر ہو گیا، دل ان کے ملول ہو گئے، آنکھیں ان کی اشکوں سے بھر آئیں۔ عجب انداز تھا مولا سید سجاد کا۔ اس ملول نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان دے، دیکھ رہا تھا اگر سید سجاد اس طرح بولتے رہے تو اسی دربار میں انقلاب آ جائے گا، لہٰذا اذان دینے کی اس نے حکم دیا، اور جیسے اس نے حکم دیا مولا سید سجاد خاموش ہو گئے۔ اس نے اذان دینا شروع کی، یہاں تک کہ جب پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دینے لگا، یہاں پہ حضرت سید سجاد نے مؤذن کو روک دیا، ٹھہر جا اے مؤذن، ٹھہر جا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، اے یزید یہ بتا کہ یہ محمد میرے جد تھے کہ تیرے جد تھے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ تیرے جد تھے تو غلط اور جھوٹ کہے گا، اور اگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جد تھے تو یہ بتا کہ نے ان کی اطرت اور ان کے اہل بیت کو کیوں قتل کیا اور پھر ان کے اہل حرم کو کیوں اسیر کیا؟ اللہ اکبر! ایک ایسا سوال مولا سید سجاد نے سامنے رکھ دیا اور گویا اپنی فتح کا اعلان کر دیا کہ تو قتل کر کے حسین ابن علی کو سمجھ رہا تھا کہ اس پیغام کو مٹا دے گا، مگر دیکھ آج تیرے دربار میں اس اذان کے اندر اسی پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے جو اسلام کا پیغمبر ہے اور جس کے نواسے کہ تو نے کربلا میں جسے قتل کیا۔ اللہ اکبر! خود اس اذان کا جب تک یہ اذان بلند رہے گی حسین ابن علی فاتح رہے گا، حسین ابن علی پیروز مند رہے گا۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ مولا سید سجاد کے یہ میں نے مختصر بیان کیا، اس کے بعد بھی آپ کے کلمات ہیں، آپ کے بیانات ہیں، قربانیاں دی ہیں اس گھرانے نے ایثار کیا ہے۔ ایسے ہی اسلام ہم تک نہیں پہنچا عزیزو، یہ اسلام کی طاقت آج بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ قرآن کی طاقت آج بھی شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، مگر اس بدلتے ہوئے دور کو دیکھیے، بدلتے ہوئے زمانے کو دیکھیے، نظر دوڑائیے۔ اس وقت مرکز بنا ہوا ہے دین مبین اسلام، یعنی تمرکز پیدا کر چکا ہے جہان اس اسلام کی جانب، دنیا بھر کی اقوام و خصوصاً دانشور طبقہ اسلام کی جانب دیکھ رہا ہے، اور جب اسلام سمجھ میں آ جائے گا تو پھر وہ بانی اسلام کے اس نمائندے کو ڈھونڈے گا کہ جو اس ریئل اسلام کا وارث ہے۔ پھر ضرورت محسوس ہوگی اس مہدی برحق کی جس کے لیے اقبال نے وہ شعر کہا تھا، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگہ زلزلے عالم افکار۔ پھر دنیا آئے گی۔ یہ آج جو ہم الاجل کہہ رہے ہیں یہ ہمارا الاجل ہے آج، مگر کل یہ تمام مستضعفین جہان کا الاجل ہوگا۔ تمام مستضعفین جہان کل یہ صدا بلند کریں گے کہ خدایا کہاں ہے تیری آخری حجت، کہاں ہے وہ ہمارا نجات دہندہ جسے ہم منجی عالم بشریت کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آئے گا جب دنیا بھر کے باطل نظاموں سے اور دنیا بھر کی باطل امیدوں سے مایوس ہو کر صرف اور صرف اللہ سے امید باندھی جائے گی، اور اللہ کی اس آخری حجت کو، اس نمائندے کو یاد کیا جائے گا، اسے بلایا جائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ جب پروردگار اپنی آخری حجت کو ظہور کا حکم دے گا، اور خدا کرے کہ انشاءاللہ وہ وقت ہم گناہگاروں کی زندگی میں آ جائے کہ ہم اس امام برحق کی زیارت کر سکیں اور ان کے ساتھ نصرت کرنے کا ان کی شرف حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ خدا ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے حرام و گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا اس پروردگار عالم سے کہ گزشتہ حیات میں جو کچھ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو کچھ ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، نادانیاں ہوئی ہیں، خدا ان سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں حق کی معرفت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمة سید المرسلین وعلی بن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترارة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. عزیزان محترم بہت مختصر یہ چند اشارے آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے تو یوم اربعین کی مناسبت سے خصوصاً ارض وطن پاکستان میں جہاں بھی ملک کی سلامتی کے ادارے ایجنسیاں جنہوں نے اس موقع پر دیانتداری کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا، ان کے جن اہلکاروں نے پوری جانفشانی کے ساتھ اپنے کردار کو ذمہ داری کو نبھایا، وہ لائق تشکر ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. وہ اسی طرح وطن عزیز کی امنیت کے حوالے سے اور اس ملت کے جو دشمن ہیں ہر طرح کے، ان سے انہیں محفوظ رکھنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں. میں اسی تمام اداروں کے اندر جو موجود کالی بھیڑے ہیں کہ جو ہمیشہ سازشوں میں مصروف عمل رہتے ہیں اور اداروں کے اندر چھپ کر سازشیں کرتے ہیں، جن میں سے کچھ وہ گزشتہ دنوں جو سامنے آئے واقعات، FIRs جو کاٹی گئیں، اسلام آباد میں بھی یہ سلسلہ رہا، راولپنڈی میں اور دیگر مقامات پہ، ہم ایسے عناصر کی کہ جو اداروں کی آڑ لے کر یا ان کی پشت پر رہ کر اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان FIRs کے ذریعے وہ ایک دباؤ، ایک پریشر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس طرح اربعین کو متاثر کر دیں گے اور ہمیں الجھا دیں گے. مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ ان FIRs کے دباؤ میں ہم آنے والے نہیں ہیں. تاریخ گواہ پہلے بھی عرض کر چکا اور آپ کے اذہان میں بھی محفوظ ہے کہ ہمارے اس کربلا سے رشتے کو ماضی میں بھی کوئی ضعیف نہیں کر سکا. ہم اپنے اعضاء کٹوا کر بھی کربلا کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اپنے بچے قربان کر کے بھی سفر زیارت پر گئے ہیں. تو یہ FIR اور یہ گرفتاریاں یہ ہمارے اس عشق کو، اس محبت کو، اس جذبے کو قطعاً متاثر نہیں کر سکتی. یہ حق کا کاروان ہے جو انشاءاللہ نہ کبھی رکا ہے اور نہ ہی رک سکے گا. خوب اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ تمام سیاسی ثقافتی ایشوز چل رہے ہیں، مگر اس کے متوازی جو میں آپ کو پہلے بھی اشارتاً مختصر الفاظ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے متوازی دوسرے ایشوز بھی چلتے ہیں کہ اس کی آڑ میں استکبار اپنے مادی اہداف کی تکمیل کے لیے جو مہنگائی کا سیلاب آیا، جو مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح اشیاء ضروریہ کو مہنگا کیا جا رہا ہے،
عوام پر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ سب اس کا بینیفٹ پہنچتا ہے ورلڈ بینک اور IMF کو۔ یہ تمام یہودی جو مالیاتی ادارے ہیں یہ ایک طرف یہ حالات چلا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اپنے ان پالیسیوں کو، ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے، پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اقدامات اپنے اعلی کاروں کے ساتھ جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کے جو اسٹیٹ بینک ہے یا اور دیگر ادارے ہیں، وزارتیں ہیں، ان میں جو عالمی اداروں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پابند ہیں عالمی اداروں کے احکامات کو عملی شکل دینے کے لیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ اور میں دیگر معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ معاملات اپنے ایک منطقی انجام کو پہنچ ہی جائیں گے، مگر دوسری طرف وہ معاملات جو بنیادی معاملات ہیں جن سے روزمرہ کی زندگی کا تعلق ہے، اور جو اصل ہدف ہے ان کا، مادی اہداف جو ان کے اس خطے کے اندر موجود ہیں، ان پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت چاہے صوبائی ہو چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، قطعاً اس بات کی اسے اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ زندگی کو سخت سے سخت تر بنائے۔ حکومتیں اس لیے لائی جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے زندگی کے معاملات کو آسان بنایا جائے، عوام کی مشکلات کو دور کریں، نہ کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کریں اور ان کی زندگی کو اور سخت سے سخت تر بنائیں۔ خود عوام کے پیسے سے عیاشیاں کرتے ہیں، فیسلٹیز لیتے ہیں، لگژریز کے ساتھ رہتے ہیں، بونسز کے ساتھ رہتے ہیں، تنخواہیں ایک ہوتی ہیں، جبکہ عوام کو سہولت دینے کے بجائے اور سختیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیا یہ ساری لگژریز، کیا یہ سارے بونسز، کیا یہ ساری ایڈوانٹیجز جو انہیں ملی ہوئی ہیں اس لیے ہیں کہ عوام کو اور سختی میں ڈال دیں، عوام کی 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا اور مشکل بنا دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ برعکس ہمیں اس مسئلے پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ہمارے ذمہ دار حضرات جو ان حوالوں سے اپنی ذمہ داریاں رکھتے ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور عوام کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ خدا انشاءاللہ ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ خوب، ایک اور باریک سلسلہ جو چل رہا ہے جس کی جانب توجہ رکھیے، وہ یہ کہ آج آپ کے لیے عرض وطن پاکستان میں، پاکستان بنانے میں جن کا بھرپور کردار موجود ہے، پاکستان کے بنانے میں جن کا سرمایہ ہے، پاکستان بنانے میں جن کی قربانیاں ہیں، پاکستان بچانے میں جن کی قربانیاں ہیں، اور ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں جن کی قربانیاں ہیں، اور جو مسلمہ، جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں، جو آل رسول سے وابستہ ہیں، آج پاکستان میں انہیں اقلیت کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اقلیت کے حقوق، آپ کو اقلیت کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ اگر شیعان علی ابن ابی طالب پاکستان میں اقلیت ہیں تو اس اقلیت کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کربلا میں نبی کا نواسہ اقلیت میں تھا، کلمہ گویوں کے درمیان، جس طرح آل رسول میدان کربلا میں کلمہ گویوں کے درمیان اقلیت میں تھی، اسی طرح شیعان علی ابن ابی طالب پاکستان کے اندر کلمہ گویوں کے درمیان اقلیت میں ہیں۔ اگر وزیر مذہبی امور، اگر اقلیت سے مراد مسلمان شیعہ کو لیتے ہیں تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی بھی کلمہ گویوں کے درمیان اقلیت میں شمار ہوں گے۔ کربلا کی اقلیت کون تھی؟ حسین ابن علی۔ اب حسین ابن علی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو حسین ابن علی کے بارے میں رائے ہے وہی حسین ابن علی کے عزادار اور چاہنے والوں کے بارے میں بھی آپ کی رائے ہونی چاہیے۔ اگر شیعہ اقلیت آپ کہہ رہے ہیں تو یہ اقلیت مسلمانوں کے درمیان اقلیت ہے، جیسے کربلا میں نبی کا نواسہ مسلمانوں کے درمیان، سو کالڈ مسلمانوں کے درمیان اقلیت تھا۔ خدا انشاءاللہ انہیں اصلاح کرنے کی، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں ابھی آپ کو اتنا محسوس نہیں ہو رہے، جب یہ استعمال ہوتے رہیں گے، تحریروں میں آ جائیں گے، ریکارڈ میں آ جائیں گے، اگلی نسلوں کے ذہنوں پر، کہ جو ہمیشہ ان کی نسلیں جو آپ کو اقلیت اقلیت کہہ کے سنیں گی، پڑھیں گی اقلیت، تو وہ بالکل ان کے ذہن میں اقلیت کا کانسیپٹ جو ڈیولپ کیا جائے گا وہ اسلام سے باہر کا ایک تصور، جیسا کہ انڈونیشیا کے اندر جو ہے شیعہ جو ایک سیکٹ ہے، یہ کرسچن، مجوسی، مسلمان، یہودی، شیعہ، یعنی مسلمانوں میں شیعہ کو شمار نہیں کیا، بلکہ ان عالمی مذاہب کی فہرست میں ایک شیعہ کو علیحدہ سے شمار کیا گیا، اسلام کے علاوہ مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں، بلکہ اسلام سے ہٹ کر وہ انڈونیشیا میں اسی سمت میں یہاں پر بھی یہ اس طرح کی فضا بنا رہے ہیں۔ کل کو جو ہے وہ شیعہ کو جو ہے دائرہ اسلام سے ایک علیحدہ، ایک نیا دین، ایک علیحدہ دین شمار کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار ہوں گے اپنے ان اہداف کے اندر۔ اس کے علاوہ میں عرض کر چکا، غیر قانونی جو FIR کٹی ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ان تمام بے گناہوں کی جلد از جلد رہائی کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔
خود میں اسی پہ اکتفا کروں گا. کچھ ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کی خدمت میں جو ہے ان کو جانب اشارہ کر دوں گا. خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ظالم و ستمگروں کو ذلیل و خوار فرمائے اور انشاءاللہ محبان اہل بیت عاشقان امام ولایت جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمائے. جو لاپتہ گم شدہ اغوا شدہ نے خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچائے. اس طرح دعائے پروردگار عالم سے کہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. حالیہ جو وائرس منوس ایک ہماری مملکت میں اور دیگر دنیا بھر کے اندر جسے پھیلایا گیا ہے, جس کے ذریعے لوگوں کو استحصال کیا جا رہا ہے, دعائیں کہ پروردگار اس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.